الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صاحب رسول والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ مقام القائم پر آپ سب کا تشریف لانا اور ہمارا یہاں حاضری دینا امر امام کے انشاءاللہ مرضی سے اور عین مطابق ہے۔ بے شک بے شک۔ پہلی محرم کی شب ہے، میری خواہش ہوگی میں 10 منٹ صرف آپ سے گفتگو کروں اور پھر آپ کے امام وقت کے حوالے سے سوالوں کے جواب دوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک فرمان سمجھ لیں، حکم سمجھ لیں، وہ پڑھا ہے کہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا۔ فوز عظیم کا مطلب ہے ایسی کامیابی، اتنی بڑی کامیابی کہ جس کے بعد مزید کوئی کامیابی کی گنجائش نہ رہے، لیکن ملتی نہیں ہے ایسے اس وقت تک جب تک کوئی اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان نہ کرے۔ دیکھو، قربانی ایک ایسی چیز ہے جو بار بار مسلمانوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ کوشش کرو اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ پہ قربان کرو۔ یہ قربانی صرف اس لیے نہیں کہ تم قربان کر رہے ہو کوئی چیز، بلکہ یہ تمہارے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مسلمانان عالم کے سامنے کوئی مرغی گردن مروڑ کے رکھ دی جائے، کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے یہ حرام ہے، حالانکہ مرغی حلال تھی۔ چونکہ وہ مرغی کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ وہ حلال ہو کے بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے کسی اوپر والے پہ قربان نہیں کیا۔ یہی تاریخ کا ایک مصدق کا فیصلہ ہے، کیا جب تک کوئی ادنا اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ پہ قربان نہ کرے قربانی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مسلمان ہم لوگ جانور ڈھونڈتے ہیں قربانی کے لیے، حالانکہ حکم ہے پیاری چیز قربان کرو۔ پیاری چیز منڈیوں سے نہیں ملتی، منڈیوں سے پیاری چیز نہیں ملتی، پیاری چیز ہر ایک کے اپنے پاس موجود ہے۔ وہ تیار نہیں کوئی قربان کرنے کے لیے، لہٰذا تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جس میں ہمارا کم از کم لوگوں کے سامنے قربانی کرنے والوں میں نام لکھا جائے۔ حالانکہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے نہ تمہارا گوشت اور نہ تمہارا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تھوڑی سی بات سناتا جاؤں، یہ آغاز کب ہوا تھا؟ جب اللہ نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا اپنی پیاری چیز قربان کر۔ نظر دوڑائی اس نے اور اس کو وہ اپنا بیٹا نظر آیا۔ بیٹے سے پوچھا اللہ کا حکم ہے میں نے تجھے قربان کرنا ہے۔ بیٹا کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے تابعداروں میں پاؤ گے۔ میں حاضر ہوں۔ گھر سے چلا، لیکن نبی بیٹے کو، بیوی کو یہ کہہ کے چلا میں ایک دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ قربان گاہ لے کے گئے، رسی باندھی، چھری تیز کی، چھری چلانے لگے۔ اتنی دیر میں کوئی پہنچا اسماعیل کی ماں کے پاس۔ بی بی تجھے پتہ ہے یہ تیرا شوہر تیرے بیٹے کو چھری چلا کے قربان کر رہے؟ سلام ہے اسماعیل کی ماں کو۔ آواز دے کے کہتی ہے مجھے نہ بہکا، جتنا اسماعیل میرا ہے اتنا ابراہیم کا ہے۔ جتنا ماں ہونے کے ناطے میرا حق ہے اتنا
ابراہیم کا باپ ہونے کے ناطے حق ہے، اگر وہ یہ کر رہے اور مناسب سمجھ رہے تو بسم اللہ۔ مایوس ہوا، یہ بھی ایک عظیم ماں تھی جس نے آنے والی ماؤں کو درس دیا، کوشش کیا کرو اولاد کو والد کے خلاف نہ کیا کرو، جتنا تمہارا ہے اتنا تمہارے شوہر کا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کہتے رہو اور نہیں تیرے باپ نو میں برداشت صرف تاڑی وجہ تو کیتا سی، گھبرا تو نہیں گئے۔ یہ تعلیمات انبیاء میں سے یہ سبق ملا ہے، ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بتائیں جتنا تو میرا ہے اتنا باپ کا بھی ہے، یہ نہیں کہ سارا کا سارا میرا ہے۔ تو بہرحال بات آئی، میں نے عرض کر دی، قربان کیا، اپنے حساب سے چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ کا کرنا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ خدا سے عرض کی جناب ابراہیم نے، پروردگار میری قربانی قبول نہیں؟ کہا قبول ہے۔ کہا پھر یہ کیا ہوا؟ کہا میرا حبیب، میرا نبی سن، میرا خلیل سن، اصل میں اگر میں اسماعیل کو ذبح کروا دیتا آنا تھا محمد نے، آنا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو کیسے ہو سکتا تھا میں اسماعیل ذبح کروا دیتا؟ ابھی تو میرے محمد نے آنا تھا، میں ذبح نہیں کروا سکتا تھا، لہٰذا قربانی قبول ہو گئی۔ نیت پکی تھی، ارادہ پکا تھا، اور کر بھی بیٹھے، پیاری چیز، آگے خدا کی مرضی ہے کس قسم کی قربانی دے، مگر قبول ہو گئی۔ آج تک مسلمانان عالم یہ فخر سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی، لیکن کربلا ایک واحد ہے نظام جس میں معصوم کہتے ہیں ہر عاشق کی قربانی قبول ہوئی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، مہربانی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی، لیکن کربلا ایک ایسا طلسم ہے، ایسا کمال ہے جس میں ہر عاشق بھی کہہ سکتے ہیں اور معصوم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہا گیا یہ وہ ہیں جن پہ ہمارے ماں اور باپ قربان، بے ابی امی وانتا، یہ وہ صاحبان ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آلہ پہ قربان کیا۔ یہ ہے ہمارے لیے درس۔ آؤ آج کے دن ہم بھی عہد کرتے ہیں، ہم نے بھی قربانی دینی ہے۔ کیا دیں؟ چھری اٹھائیں گردن پہ چلائیں؟ نہیں۔ چھری اٹھائیں بچوں کی گردن پہ چلائیں؟ نہیں۔ چھری اٹھائیں اور رشتہ داروں کو مار دیں؟ نہیں۔ قربانی دینی ہے غیبت میں صرف ایک، چھری اٹھاؤ اور اندر بیٹھے کمینے نفس پہ چلاؤ، جو تمہیں مجبور کرتا ہے، جو تمہیں ڈسٹرب کرتا ہے، جو تمہیں خراب کرتا ہے، مولا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چلاؤ اس پہ۔ یہ ہے قربانی، کم از کم غیبت میں، ظہور پہ جو حکم ہوگا لبیک، غیبت میں یہ قربانی دو اس نفس پہ۔ اب سوال کریں گے، بچے بیٹھے ہیں کہ سید نے کہہ دیا قربانی کریں، تو کیا نفس پہ چھری چلائیں؟ اپنی ساری خواہشات پہ قربانی کرتے ہوئے چھری چلاؤ۔ میری مرضی ہے یہ میرے پاس ہو، چھری چلاؤ، میری کیا اوقات ہے؟ ہاں اگر میرا مولا چاہے میرے پاس ہو تو میں امین بن کے رکھوں گا، میری مرضی نہیں، میری مرضی نہیں، میری کیا اوقات ہے؟ یہ میں اس پہ چھری چلانا ضروری ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں۔ میری خواہش ہے ایک میرا بڑا گھر ہو، باہر تختی لگی ہو، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، نہیں اس پہ چھری چلا۔ ہاں اگر مولا تجھے دے تو اس گھر کو اپنا گھر نہیں، مہدی کی انتظار گاہ بنا۔ نفس پہ چھری یہی ہے نا۔ میرے پاس گاڑی ہو اور دنیا کو پتہ چلے فلاں صاحب کے پاس گاڑی ہے، نہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر وہ مناسب سمجھے میں اس قابل بن جاؤں تو مجھے ایسی سواری دے جس کے اوپر چل کے میں امام کے ظہور کی راہ ہموار کروں۔ اور برادر محترم میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، حضور اگر اپنی مرضی سے چیزیں مانگو گے،
میں بس اتنی سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ایک جملہ اور کہوں گا، اب پھر آپ کے سوالوں کے جواب. اگر اپنی مرضی سے چیزیں مانگو گے کل کو اس کا سوال ہوگا. اگر مولا پہ چھوڑ دو اور محنت کرتے رہو پھر مولا جانے اور سوال جانے. آدھی بیماریاں آدھے مسئلے تمہارے ختم، ورنہ یہی مقابلہ چلا رہے گا. اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. نہیں بنتا مقابلہ فضول چیزوں کا. ہاں مقابلہ کرنا ہے تو اس کمینے سے کہو تیرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. اس سے کرو مقابلہ جتنا کر سکتے ہو. اس کو ٹوکو، اس کو روکو، اس کو اور پانی پلاؤ گے یا اور تناور بنے گا. یہ تمہیں بڑا ڈسٹرب کرے گا، اتنا ڈسٹرب کرے گا کہ پھر تم ہر وقت سوچتے رہو گے پتہ نہیں صبح کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں مہینے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں زندگی میں کیا ہوگا. اگر اس پہ چھری چلا دی، اس کو اپنے آلہ پہ قربان کر دیا، پھر اس نے کہا بھی صحیح نہ کیا ہوگا. اندر بیٹھا ہے ضمیر آواز دے کے کہے گا جو ہوگا وہ ہوگا جو میرا مولا چاہے گا، اور جو مولا چاہے گا وہ بہتر ہوگا، جو میرا امام چاہے گا. یہی ہے کربلا کا درس. جتنی عزاداریاں پرسداریاں یہ سب تیاریاں ہیں امام زمان کے ظہور کے لیے. پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ کربلا کی خالی یاد نہیں، امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے. ایک حلقے میں کھڑے ہونے والے ماتمی سینے پہ ہاتھ مار کے نہ صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، نہ صرف محبت حسین کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تو اعلان کر میں تیار ہوں. بہت شکریہ. اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے، علی رضا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آپ درود پڑھے آل محمد کی بات. تھک تو نہیں گئے؟ میرا دل تھا کہ جلدی آؤں لیکن سفر ہے اور راستے کے مومنین کی محبتیں ہیں. آؤ بھائی ادھر آ جاؤ. میری مزید اس پہ گفتگو سے بہتر ہے میری خواہش ہے کہ آپ مولا پہ سوال کرو، پھر ساتھ ساتھ میں گزارشات پیش کرتا ہوں. حکم کرو. ٹاپک امام وقت ہو، کوشش کرنا امام وقت پہ ہی رہنا، کیونکہ باقی معاملات اتنے ہیں جن پہ بہت گفتگویں ہو چکی ہیں، سب بہتر جانتے ہیں. سرکار کا ٹاپک ایسا ہے جو تشنا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، چونکہ بات جو وقت کے امام کی ہے. پوچھو، بسم اللہ کرو سوال. کرو صحیح، وحید صحیح پوچھو. میرا سوال ہے کہ جی مولا کہہ رہا ہے کہ 313 محمد پیدا ہو جی جی. ہمارے یہاں تو 313 سے زیادہ آیت اللہ ہے، تو نہیں کہ مولا کا چھوڑو. بہت اچھا سوال. اچھا گھبرانا نہیں، آپس میں بیٹھے ہیں. ممبر ہوتا تو میں شاید ماحول اور ہوتا، پتہ نہیں اجازت دیتا یا سوالوں کی نہ دیتا. یہ آپس میں بیٹھے میں چاہتا ہوں 10 دن پڑھ کے دنیا چلی جاتی ہے. جب تک ذہن کلیئر نہ ہونا سفر رک جاتا ہے. سفر کو چلنا چاہیے. کوئی یہ سوچ کے گھبرا کے سوال کرنے سے ڈر رہا ہو کہ جی میں سوال کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بسم اللہ آپ کرو، بھلے بار بار کرو. اب جیسا انہوں نے سوال کیا کوئی اور کرتے ہیں تو اس کو بھی اجازت ہے، وہ بے شک یہی سوال کرے. لو جی بسم اللہ میں عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے ایک بچے نے کہا کہ لکھا ہے 313 جب پیدا ہوں گے تو پھر امام آئیں گے. تو کیا اتنے سارے لوگ، انہوں نے تو نام لیے ہے، میں نام نہیں لیتا، اتنے سارے لوگ ہیں، یعنی ان میں ہر ہمارے اس مذہب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اس طرح کہہ دوں ہر قسم کے ریپریزنٹیٹیو یعنی ہمارے مذہب سے منسلک ہے. تو کیا 313 پورے نہیں ہوئے؟ پہلی گزاری یہ ہے 313 یہ مرد ہیں جو آپ کے امام کے کمانڈر ہیں. 50 خواتین ہیں جو آپ کے امام کی کمانڈر ہیں. تعداد ہے 363. اس کے بعد ایک ایک کمانڈر کی آگے بہت بڑی فوج ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من آوانہ و انصارہ، میرے اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شامل فرما. ایک بہت طویل فوج ہے. ایک پہلو یہ ہو گیا. اب چونکہ یہ پہلو یہ پوچھ رہے تھے اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا.
امام کو چاہیے حر جیسے لوگ، اور حر کی سب سے بڑی دادو کے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں خوبی یہ تھی اور لالچی نہیں تھا۔ مہربانی، سب سے بڑی خوبی یہ تھی اور لالچی نہیں تھا۔ حر نے یہ نہیں کہا آقا میں آپ کے قربان ہونے لگا ہوں، کوئی میرے لیے دعا تو کر دے، اتنی بھی لالچ نہیں ہے، اور اس سے بڑی کیا ہوگی یہ تک نہیں کہا۔ جب آقا نے فرمایا پتہ ہے تمہیں ہماری منزل شہادت ہے، اس نے اتنا نہیں کہا ہمیں کوئی کفن بھی دے گا، یعنی یہ سوال بن جاتا، اور سوال لالچ ہے بلکہ سلام اس کے عشق پہ۔ یہ کہتے آقا پہلے میرے بیٹے کو اکبر کا صدقہ بنا کے قربان کر، یہ ہے معیار عشق۔ بس امام کو ایسے چاہیے وہ جہاں جہاں ہوں گے، جتنے ہوں گے، اور میرا امام علا کل شین قدیر کا زمین پہ نمائندہ ہے، ضروری نہیں 363، وہ چاہے انشاءاللہ 3 ارب 63 بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ چاہے، لیکن وہ کب چاہے گا؟ جب ہم چاہیں گے۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ جب سرکار سے کسی نے پوچھا آپ کے معصوم مولا زین العابدین علیہ السلام سے، درود پڑھے سردار کی بارگاہ، سردار سے کسی نے پوچھا آقا اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں دی؟ امام نے فرمایا 4۔ سرکار ظاہر تو 2 ہیں، فرمایا 2 ظاہر ہیں 2 باطن ہیں، 2 اندر ہیں، سرکار وہ بھی کھلتی ہیں؟ فرمایا ہاں جب وہ چاہتا ہے۔ سرکار اس کا مطلب اگر وہ نہ چاہے تو نہیں کھلتی، مسکرا کے فرماتے ہیں جب بندہ چاہے وہ بھی کھول دیتا ہے۔ بڑا ضروری ہے یہ آپ تک پیغام پہنچانا، امام کے لیے کوئی حد نہیں، امام بے حد، حدود کو قیود سے بالا تر کریم ازل ہے، جن کی رحمت کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ اگر رعیت سمجھے تو میں وحید ایک جملہ دادو کو دے کے اس دھرتی سے میں پوری دنیا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر دنیا سمجھے 1446 ہجری کا محرم امام زمانہ نے صرف اور صرف اپنے ناصرین کے اضافے کے لیے کروایا ہے، یہ ایک موقع ملا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر جو آ جائے وہ جاتا نہیں۔ مہربانی، گہرا جملہ تھا، اپنے غور پر، جو آ جائے وہ واپس نہیں جاتا، جو آتا ہے وہ آنے کے لیے آتا ہے، جانے کے لیے نہیں جاتا۔ کربلائیوں کا یہی تو عشق ہے، جب کھڑے تھے تو کھڑے، سرکار نے بڑا ان کو ٹیسٹر لگائے، چلے جاؤ راضی ہوں، چلے جاؤ جنت دیتا ہوں، چلے جاؤ بیعت اٹھاتا ہوں، سارے ٹیسٹر لگے، انہوں نے کہا آقا نہیں، نہ آقا ہم لالچی تھوڑے ہیں، ہائے ہائے، یہی تو خراج تحسین پیش کر رہے ہم صدیوں سے، یہ ان کا کم۔ بھائی مختصر سا جواب، میں نے ویسے تو جواب اتنا بنتا ہے کہ اس پہ ہمارے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر جواب میں نے دیا، جب مزاج حر جیسے بن جائیں گے، کربلا بندے سن سن کے سن نہیں ہوں گے، کربلا اندر اتاریں گے، مزاجوں میں تبدیلی آئے گی۔ آگے تو حسین کا بیٹا ہے، جون کا نام تھا نہیں لکھ دیا، نام نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ لکھ دے گا۔ ہمت تو ہونی چاہیے، کم از کم یہ معیار تو ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اس بچے نے چونکہ پوچھا، دعا کر رہا ہوں دادو کے اس پلیٹ فارم سے، کر لو ریکارڈنگ، جہاں تک لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، سوشل میڈیا جوانوں تمہارے لیے ڈیوٹی ہے، اس پیغام کو آگے پھیلاؤ۔ دعا کر رہا ہوں امام کی انتظار گاہ کے قریب بیٹھ کے، آپ بھی آمین کہنا، پروردگار اس خوبصورت ذکر کا صدقہ جب علی کا بیٹا ظہور کرے کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ بہت شکریہ، اور کوئی سوال پوچھیں؟ نہیں میں معذرت خواہ، میں سمجھا نہیں، تھوڑا سا اونچا بولا۔ یہ ہے کہ ہمارا نظام مہدی ہے، جی امام کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ۔ تو پھر یہ جو ہماری بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سے جو بھی لوگ ہیں، وہ نام نہیں لیتا، میں شان بول دیتا ہوں کہ وہ کیوں جاتے ہیں ظالموں کے پیچھے، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں،
जबकि हमारा निज़ाम अपने इमाम का निज़ाम, हम उसके पीछे चले, उसकी तरोीज करें ना। हक तो यही बनता है। मुझे एक दिन ऐसा सवाल आया, दादू वालों बड़ा लुत्फ़ लेना जुमले पे, पीर खादिम शाह जी सरकार या अली मदद सरकार या अली मदद। अच्छा, मैंने एक सवाल करके जब एक बंदे ने सवाल किया तो आगे से बंदे दो चार बैठे थे, वो कहते हैं भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ये सारे एक जैसे नहीं हो सकते। लो जी, मैंने एक मिसाल दी है, अगर दादू सुनेगा तो लुत्फ़ लेगा, ज़िंदगी में काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं। लेकिन अगर एक मकसद हो इस हाथ के लिए कि इस रुमाल को उठाना है, उठाने के लिए 5 बराबर हो जाते हैं। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया सही, ये 5 बराबर हो गई क्योंकि मकसद एक था ना। सही हक यही बनता है, ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है। निज़ाम में महदवियत में रहकर अपनी सांस सांस को इबादत बनाने वाले कोशिश करें मौला को भी माने, मौला की भी माने। बस इतना ही कहूँगा इशारतन, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए। सही पूछे। जी जी जी, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी 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 ये जो हम जी जी, उनके हवाले से हमसे सवाल उठाएंगे, आप चेक करते हैं, ठीक है। तो उससे साथ ये सवाल होता है ताकि। बड़ा अच्छा सवाल है, आपने नहीं सुना, मैं सवाल भाई का दोहरा देता हूँ। ये फरमा रहे हैं कि हमसे सवाल होता है कि मौला का तख्त पाक जो सजा के बैठे हो, ये तो शिरक है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बड़ा बेहतरीन सवाल है। 2-3 पहलू है। पहला पहलू मैं बताने लगा हूँ, बड़ा अहम है। अगर किसी का तख्त सजाना शिरक होता तो मोहम्मद के इंतज़ार में कायनात सजाई ना जाती। वो कहते ना, मेरा हबीब मैंने ज़मीन तेरे लिए बनाई, आसमान तेरे लिए बनाया, हवाएं तेरे लिए चलाए, ये शिरक नहीं? ऐ मालिक ये तो सब कुछ तेरी है, ये क्या कर रहे हैं? कहा नहीं, जहाँ मामला महबूब का हो जाए वहाँ फिर तैयारी करनी पड़ती है। मोहम्मद आए बाद में, चीज़ें सजी पहले। मेहरबानी मेहरबानी, शाबाश, बहुत अच्छा सवाल। चीज़ें सजी पहले, कायनात सजी पहले, महबूब आया बाद में। एक रुख ये है। दूसरा रुख, मैंने आना हो और मैं फ़ोन करूं, आपका नाम? सदा हुसैन। भाई सदा हुसैन, मैं लाहौर से ठीक महीने बाद आ रहा हूँ। सदा हुसैन पूरा महीना मेरे आने की तैयारी करेगा। सैयद आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे, कोशिश करेगा पहले सफाई करवाए, झाड़ पूछ करवाए। कोई बच्चे बिस्तर जो मेरे लिए बिछा के बैठा होगा गंदे करेगा, उनको कहेगा हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये साईं के लिए है। साईं आ रहे हैं, हमारे सैयद आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। चावल चीनी हर चीज़ पहले तैयारी होगी। मैंने आना महीने बाद, ये तैयारी बहुत पहले कर बैठा है। शिरक नहीं किया इसने। और नहीं, क्यों शिरक करे? अल्लाह ने भी कहा है इंतज़ार की दौलत तुम्हें दे रहा हूँ, इंतज़ार में ज़िंदगी है। अगर तुम इंतज़ार करोगे जिसका मैं कर रहा हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी हज़ूर, बहुत शुक्रिया। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी के आने का एक खूबसूरत, एक मेहमान के लिए आने की जगह बना के एक उसे बुलाने का बहाना है। आप यकीन करें, जहाँ जहाँ ये बनी होगी उस घर का मकीन गुनाह करते वक्त सोचेगा जिसको बुलाने के इंतज़ार में हूँ, अगर गलती की आ गए तो क्या कहेगा। मेहरबानी सही, मेहरबानी दादू, बहुत आ गया तो वो क्या कहेगा, तू मेरा इंतज़ार कर रहा था या तू मुझे बुला के धोखा दे रहा था। तो हजूर, ये बरकत भी है
یہ ثواب بھی ہے اور یہ ایک محبوب کے آنے کے لیے محبت کا ایک اظہار بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. شرک پتہ کیا ہے؟ بتا دوں؟ حقیقت بندے تو کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی اور کو اللہ ماننا. کون اللہ کے برابر کسی اور کو اللہ مانتے ہیں؟ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا خدا کے علاوہ کسی خدا کو مانتے نہیں. شرک یہ ہے اللہ نے انسان کو جسم میں ایک مقام دیا ہے جسے کہتے ہیں دل. اگر کوئی اس کے عطا کردہ دل میں جو اس نے دیا اس کے حکم کے مطابق صرف اس کو بٹھایا جس کو وہ بٹھانا چاہتا ہے تو پھر شرک سے بچ گیا. اگر اس کو بھی بٹھایا اور اوروں کو بٹھایا پھر مشرک کہلایا، پھر مشرک کہلایا. او بھائی خدا نے شیطان کو اپنا سجدہ نہ کرنے پر نہیں بھگایا تھا. وہ تو خدا کا پہلے بھی مسجود تھا، وہ تو سجدے کرتا تھا، امر خدا کا مخالف تھا. خدا نے کہہ دیا یہ کر تو پھر کہتا لبیک ہے. وحید ایک جملہ سخت ہے، میں کہتا جاؤں اس محفل کے بعد، اس جملے کے بعد، مطلوب پتہ نہیں کیا راز ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اس محفل اور اس جملے کے بعد، آج کے بعد کوئی ہم میں سے بندہ امام کی دیکھنے کی تڑپ رکھنے کے باوجود اگر حرام دیکھتا ہے تو وہ مشرک ہے. کیوں دیکھے حرام؟ جب آنکھیں بنی ہی کسی کے دیدار کے لیے، اس کی امانت میں خیانت تو نہیں کرنے دا. اسی طرح بات کھلے گی تو بہت لمبی چلی جائے گی. بس کوشش کرو جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو وہ پورا کر کے دکھاؤ تاکہ سرخرو ہونے والوں میں شمار ہو جاؤ. جی کسی اور کا سوال؟ جی بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. یہ کہہ رہے ہیں جب امام غیبت میں تشریف لے گئے ہمیں کس کے حوالے کر گئے؟ ہادی جو روز ازل سے، روز اول سے ہادی ہے وہ روز آخر تک بھی ہادی ہے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. اصول ہمارے پاس کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ شاباش. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ 5 اصول ایسے ہیں ان کے حوالے سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کتنا ماننا ہے پوچھنے کی ضرورت. ہادی سب کچھ بتا گئے. نبی کو کتنا ماننا ہے، نبی کی محبت کا معیار کیا ہو، ہادی سب کچھ بتا گئے. آل محمد کو کتنا ماننا ہے، کیسا ماننا ہے، وہ سارا کچھ بتا نہیں گئے، دکھا گئے. پتا تھا مخلوق کا محمد کو ان کے مزاج بڑے کمزور ہیں، اس لیے محمد کو غدیر برپا کرنی پڑی تاکہ بتانے پہ ہو سکتا ہے بھول جائے، دکھانے پہ تو نہیں بھولے گا. سارا اس پہ کسی سے پوچھنے کی رہ گئے. ہمارے باقی فروعی معاملات ان میں ضروری ہے ان سے پوچھا جائے جنہوں نے معصومین سے روایات لی ہیں. اس مسئلے کا حل کیا؟ لیکن اگر ان سے بھی مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو پھر 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھو، ہادی سے پوچھو. آئے وہ حجت دوراں جو امت کی ہدایت کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا جا سکتے ہو، میری بھی کرو نا. مقدس اردبیلی آپ کے مذہب تشیع کے ایک باکمال عارف عالم ہیں. مقدس اردبیلی علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ. سوال ایسے درپیش آئے، لوگوں نے پوچھے، پہنچ گئے نجف اشرف زری امیر المومنین میں. یا علی مشکل کشائی کیجئے، یہ سوال لے کے آیا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا. کمال لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، اپنی آراء نہیں پیش کرتے. مجھے نہیں پتا، میری مشکل کشائی کیجئے. آواز آئی، مقدس اردبیلی
مسجد کوفہ چلا جا، وہاں بھی میں بیٹھا ہوں مہدی کی شکل میں۔ اس وقت تیرا ہادی دورہ وہ ہے، جا۔ میں کہتا ہوں یا علی کرم فرماتے نا، آپ ہی بتا دیتے۔ آواز آئے گی کیسے بتاتا؟ رسول نے نہیں کہا تھا ممات ولم یعرف امام زمانہ ہی، مات میتت الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی یعنی کفر کی موت جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ میری خواہش تھی مقدس اردبیلی جاہلیت کی موت نہ مرے، اس لیے میں نے رجوع کرنے کا کہا۔ سارا نظام کائنات کا واضح ہو چکا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، کسی مسئلے میں ہمیں مشکل درپیش آئے تو کسی باخبر سے پوچھیں نا، باخبر جس کو پتہ ہو اس سے تو پوچھنا چاہیے، جس نے معصوم سے روایت لی ہو، نہ کہ اپنی آراء پیش کی ہو۔ بات پہنچی ہے یا حضور پہنچی ہے بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ بہت شکریہ۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جی بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ نام کیا آپ کا؟ عدنان عباس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہہ رہے ہیں جو علامات ظاہر ہوئی ہیں، مطلب بتائی گئی ہم تک پہنچی ہیں، یہ علامات امام کے ظہور کی، کیا ان علامات پہ ہی اتفاق کرنا ہے یا یہ ہے کہ کچھ اور بھی زمین سازی کرنی ہے؟ یہ سوال کر، کتنا خوبصورت بھائی سوال کر رہے ہیں۔ عدنان عباس، علامات کافی زیادہ پوری ہو چکی ہے۔ میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب زمین سازی یہی ہے، جب پتہ چل گیا امام اچانک آئیں گے، پھر ہر لمحہ انتظار، اٹھے انتظار، بیٹھے انتظار، کھائے انتظار، کام پہ انتظار، نوکری پہ انتظار، ہر لمحہ انتظار۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کے لیے فرمایا وہ اچانک آئے گا۔ میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب کو، جوانوں کو خصوصاً، کہ آپ اپنے امام کا انتظار اچانک کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اچانک آئے، پھر آپ ہر اس چیز سے ہاتھ اٹھا لو گے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں خوف ہوگا، کہیں ایسی چیز میں مبتلا ہوئے مولا آ گئے تو کیا کہیں۔ زمین سازی بالکل کرنی ہے، یہ زمین سازی، ہم مل بیٹھے، یہ زمین سازی، ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ زمین سازی ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی بات کریں، یہ گفتگو جو ہوئی اسی پہ گفتگو کریں، پھر مزید آپ کوشش کریں روزانہ جب ملاقات ہو ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان دوسرے جوان کو کہے امام وقت کے حوالے سے کوئی حق سوچ کے مجھے سنا، کچھ میں سوچ کے تجھے سناؤں گا، بجائے گوگل پہ سرچ کرنے کے، ادھر ادھر سکرولنگ کرنے کے، سارا دیکھنے کے، بہتر ہے کو مولا پہ دو چار چیزیں دیکھ کے ایک دوسرے سے شیئر کر لیں۔ عبادت کی عبادت ہے، انتظار کا انتظار ہے، ریاضت کی ریاضت ہے، ثواب کا ثواب ہے۔ یہ زمین سازی ہے، زمین سازی یہی ہے، ایک دوسرے کو ہمت دلاؤ، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ۔ زمین سازی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عقیدوں کو ٹیسٹر نہ لگاؤ، جس کا عقیدہ ہے وہ اس کے لیے، نہ کہ وہ کسی اور کے لیے، اور کسی کو اپنا عقیدہ باہر بتانا بھی نہیں چاہیے۔ زمین سازی کرو، انگلی پکڑ کے چلو، فیصلے تو مولا پہ چھوڑنے چاہیے، اور سردار جس طرح بہتر فرمائیں گے، جس کے لیے بہتر فرمائیں گے، ان سے بڑا کائنات میں عادل اور محتسب کون ہو سکتا ہے؟ اور کوئی سوال؟ یہ فرما رہے ہیں بھئی عدنان عباس، دیکھیں یار جذبہ ہے ان میں سوال کرنے کا، کچھ آپ بھی پوچھو یار۔ چلو میں ان کے سوال کا جواب تو دیتا ہوں، میری خواہش ہے آپ بھی اندر سے کچھ بولو، بعد میں کہو گے سندھی میں کہو گے میرا دل بڑا چاہ رہا تھا پر مجھے شرم بڑی آ رہی تھی کہ بچے ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے، یار اس نے سوال کر لیا۔ اچھی بات ہوتی ہے سوال کرنا، تمہیں کوئی اتنی وہ نہیں دیتا، جرت نہیں دیتا، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جرت تمہیں کوئی نہیں دیتا ہم سے سوال کرو۔ وہ نہیں نہیں نہیں، وہ قبلہ سے کچھ نہیں کہنا، قبلہ قبلہ قبلہ۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو قبر میں لے جایا جائے؟ یہ تو خیرات ہے، یہ تو بٹنی چاہیے،
دوستانہ ماحول میں محبت کے انداز میں مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی چاہیے. 10 دن میں پڑھ کے چلا جاؤں, ایک دن کی یہ محفل جو آج ہو رہی ہے میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں تمہارے 10 دن کی مجالس پہ حاوی رہے گی. سوچنا 10 دن کے بعد 11 محرم کا سوچنا. سوال کر رہے تھے کہ امام کے آنے پہ دجال کا کنسیپٹ کیا ہے, یہ پوچھا. اور کیا پوچھا؟ ہاں پوچھ رہے تھے پہلے امام علیہ السلام آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہے, جناب عیسیٰ اللہ کے نبی بھی ہیں لیکن مہدی کے مقتدی بھی ہیں. مسجد میں مقتدی پہلے کھڑا ہوتا ہے, امام بعد میں آتا ہے. مہربانی آپ بھی زندہ باد. ایسے ہی انشاءاللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے, لیکن کوئی نہیں, اللہ کا ارادہ ہے پہلے امام زمانہ آ جائے پھر عیسیٰ آ جائیں. ہمیں اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں, آنا اس نے ضرور ہے. ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کا نبی روح اللہ پیچھے کھڑا ہوگا محمد کے بیٹے کے. اگر روح اللہ پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر یہ بات میں ثابت کر دینے کے لیے تیار ہوں, شیعہ کتب میں آپ کے 11 امام دوبارہ آئیں گے, امامت مہدی کی ہوگی. امامت امام زمانہ کی ہوگی. اس پہ اگر کسی کو شک ہے, کتاب بھی نہیں یقین کرتا, پھر توسل کر کے مولا سے پوچھے, مولا واقعی کہ امامت آپ کی ہوگی؟ انشاءاللہ جب آپ کی تصدیق ہوگی. کیا وجہ یہ ہے 11 امام ہیں, آقا ہیں, مالک ہیں, مولا ہیں, پر امام زمانہ نہیں. زمانے کا امام یہ سردار ہے. دیکھو نا بھائی, یہ دستار تھی دادے کے سر پہ تھی, پھر پوتے کے سر پہ آئی, پھر پر پوتے کے سر پہ آئی, اب جس کے سر پہ ہے حاکم تو وہی ہے. ایک کبھی ذہن مزید تیار ہوئے تو انشاءاللہ رجت پہ گفتگو کریں گے, اور یہ کیسے کیسے ہوگا اور کیا کیا ہوگا. باقی رہے گا دجال کا کنسیپٹ. دجال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا. شیطان کا قلقمہ ہوگا, یہ نظام میں باطل ختم. کیوں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. ایک بات اور کرتا جاؤں دل کی, مل بیٹھے ہیں, تھکے تو نہیں ہو؟ مجھے تو نہیں, تھوڑی تھوڑی اگر جمائیاں محسوس ہوئی میں نے پھر چھوڑ دینی ہے, لیکن نہیں ہے ماشاءاللہ. دجال لفظ دجل سے نکلا ہے. دجل کا مطلب ہے جھوٹ, فریب اور مکر. اس کا مطلب ماننا پڑے گا امام کے ظہور پہ جو جھوٹے ہوں گے مارے جائیں گے, جو فریبی ہوں گے مارے جائیں گے, جو مکار ہوں گے. ایک اور بات بھی کر دو, بڑا ضروری ہے جوانوں کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچانا. مطلوب مہدی صاحب زمان اس گھر پہ اور خیر اور کرم کی برسات کرے. ماشاءاللہ شمع جلی بھی ہے نا, آپ کو بلا لیتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, مولا کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ باقی زندگی کے ہر لمحے کا آڈٹ ہوگا, مولا کے لیے مل بیٹھنے کا آڈٹ نہیں ہوگا, اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. بڑا ضروری ہے وہ. میں بچہ بیٹھ جائے میں عرض کرتا ہوں. کہا جاتا ہے بھائی عدنان عباس ذرا غور فرمائی, کہا جاتا ہے جب امام آئیں گے تو ایک عورت آ کے نعوذ باللہ امام کو شہید کرے گی. یہی سنا ہے نا آپ نے بھائی, سوشل میڈیا کا دور ہے, ممبر پہ آنے والے برملا کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت آئے گی اور نعوذ باللہ امام کو شہید کرے گی. میرے منہ میں خاک, امام کو آ کے شہید کرے گی. بڑا ضروری, میں چاہ رہا تھا آپ سے سوال ہے لیکن نہیں آیا. کرو ریکارڈنگ, جہاں تک پہنچتے پہنچانا. حضور امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کا مطلب ہے کائنات سے ظلم بما ظالم ختم, باطل ختم. ابھی میں نے کہا دجال ختم, شیطان ختم, وجود ہی ختم, جھوٹ ختم, فریب ختم, مکار پن ختم, دکھاوے والے منافق ختم, پیور بچ جائیں گے. امام کے آنے کی نشانی یہی ہے
कायनात से जुल्म बमा जालिम ख़त्म। इससे बड़ी क्या दलील होगी? बच्चा खिलौने की तरह सांप से खेलेगा, इससे बड़ी दलील क्या होगी? वरना सांप और बच्चा वो तो एक लम्हे में डस दे सारों को जिसको मौका, लेकिन सांप बेजरर। मैं सुनता हूँ सवाल आपका, सांप बेजरर, कुछ कहेगा ही नहीं। क्यों? जुल्म बमा जालिम ख़त्म जो हो गए। अगर जुल्म बमा जालिम कायनात से ख़त्म, और यहाँ तक रिवायात मिलती हैं पत्थर के पीछे कोई दुश्मन तौहीद और नबूवत और रिसालत छुपा होगा या दुश्मन इमामत छुपा होगा, पत्थर आवाज़ दे के कहेगा महदी को चल दूं या लुकमा जुल्फ़कार बना। इंशाअल्लाह कायनात से जुल्म बमा जालिम ख़त्म। और अगर कायनात से दादू वालो जुल्म बमा जालिम ख़त्म, तो ये औरत कहाँ से आ जाएगी? ना यार ना। एक और बात भी है, सदियाँ हो गई हमें 11 इमामों की शहादत सुनते सुनते। क्या ख्याल है हमारे होते हुए को 12वें को कुछ कह सकते हैं? क्या हम फिर एक नई करबला की तरफ चले जाएंगे? फिर रोना धोना शुरू? और नहीं, इसी अज़ादारी के इख्तिताम का नाम ही तो ज़हूर महदी है। ये लोग जो खड़े होकर कहते इमाम आएंगे तो काबे में हल्का बना के मातम करके इमाम को दिखाएंगे। ओ भाई थोड़ा सा ज़हनों का इलाज कराओ, मातम उसको करके दिखाओ जो देख ना रहा हो। ऐनुल्लाह के सामने सब कुछ है। लो एक बहुत बड़ी मैं एक दलील देने लगा हूँ। हमारी कुतुब में है एक अहम टॉपिक जिसे कहते हैं रजत। रजत है रजा से निकला, पलटना, उठना, अदनान अब्बास फिर वापस आना। पूरी इल्म जिम्मेदारी से कुतुब रजत में अपनी मर्जी के आलिम से पूछना। लिखा है जब इमाम आएंगे सारे आले मोहम्मद दोबारा आएंगे, सारे शहजादे दोबारा, अली अकबर दोबारा आएंगे, औन मोहम्मद दोबारा आएंगे, कासिम दोबारा, सरकार अब्बास दोबारा है। क्या ख्याल है अब्बास के होते हुए अब भी महदी को कोई कुछ कहेगा? वहां तो इजाजत नहीं मिली थी, वो तो उस दौर का तो अब मुकम्मल इख्तिताम हो गया। अब तो इजाजत ही इजाजत है। अब्बास ने तो हुसैन के कातलों को चुन चुन के मारना। और क्या कहने सरकारे अब्बास के, जब लड़े तो पता नहीं चलता अली लड़ रहे हैं या अब्बास लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। इंशाअल्लाह सरकार का लक़ब है बक़ियतुल्लाह, अल्लाह का बक़िया, और सरकार का लक़ब है क़ाइम। इंशाअल्लाह इसलिए तो दुआ में कहते अर्ज़क़ा तौवन व तुमत्तियाहु। इंशाअल्लाह बड़ी तवील हुकूमत होगी। लो जी आपने तो नहीं पूछा, मैं ही बता देता हूँ। वही रज्जत पे एक एक नासिर इमाम को खुदा हजार हजार बेटा देगा। हजार पुत्र में सौखे हो जाने। बहुत तवील दौर है। फिर अदनान अब्बास सरकार के ज़हूर के बाद मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला इमाम का वलीउल मज़लूमीन बन के रूए ज़मीन के हर उस जालिम और कातिल से बदला लेना जिसने मज़लूम का हक खाया है, जिसने मज़लूम का मकाम छुपाया है। ये नहीं सिर्फ, इससे आगे एक और बड़ा मरहला है मज़लूमों की दाद रसी। दाद रसी समझते उर्दू का लफ्ज़ है, कंपनसेट करना, यानी पंजाबी में कहते हैं घर पूरा करना, यानी जो है हरजाना। अच्छा मज़े की बात है, हरजाना भी वही देगा जिसने उठाया होगा। सरकार उसको खोपड़ियाँ चीर के उठा के कहेंगे उठे, तूने मेरी सल्तनत में किसी मजलूम का हक खाया। इसलिए आपके इमाम का लक़ब फल्लाकुल हाम, खोपड़ियाँ चीरने वाला। थक तो नहीं गए? हाँ अली रज़ा जी जी जी।
बड़ा प्यारा सवाल है भाई, आप तो माशाल्लाह बड़े हीरे छुपा के बैठे हैं दादू में, बड़ा कमाल बच्चा है। कह रहे सैयद ये जो या अब्बा साले इमाम को कहते हैं इसका मतलब तो बताएं। पहले मेरे साथ तशहद पढ़ो। तशहद में एक सलाम है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हैरानी है, नमाज अल्लाह की, पहले सलाम मुझ पे, अस्सलामु अलैना हम पर पहले सलाम, फिर इबाद सालिहीन पे सलाम। शुक्रिया, मैं बस कुछ कहना था, मैं कह गया। ये सालिहीन कौन है जिन पर सलाम किए बगैर नमाज अधूरी है? सालिहीन कौन है? फिर मुझे को खुला टाइम देना, मैं तफसील नर्स करूंगा। अब मैंने इशारा देना था, मैं दे गया। मैं अदनान अब्बास के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अबा साले, अबू तालिब, सिर्फ कुनियत जनाब तालिब की वजह से नहीं अबू तालिब। आओ तोहफे दादू वालों, थके नहीं हो तो। रूए जमीन पे कोई भी किसी दौर में हक का तालिब हो, उसके बाप को अबू तालिब कहते हैं। अगर हक के तालिब के बाप को अबू तालिब कहते हैं तो ज़मीन पे जो भी सौले है उसके बाबा को महदी कहते हैं। बहुत शुक्रिया से, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर आ गया दादू में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह की सिफत है, हम अल्लाह की सिफात है, सिफत है। देखो ये कह रहे हैं कि वैसे मेरा तो दिल था सिर्फ इमाम ज़मान पे ही रहें, लेकिन कोई बात नहीं, नहनों में बादशाह ज़माना भी आते हैं। तो सरकार का फरमान सुना रहे हैं कि इमाम फरमाते हैं हम अल्लाह की सिफात है। हजूर उसकी सिफात किसी में भी आ सकती है, इंसानों में वो तो है ही उसका नूर। इंसानों में अगर उसकी सिफतें आ जाएं तो दादू वाले कहेंगे आओ चलें अल्लाह वाले से मिलते हैं। हाय 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 हाय, आओ चलें अल्लाह वाले से मिलते हैं। कोई अल्लाह वाला को बखरा ही है? कहा नहीं, बड़ा शफीक है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा प्यार करने वाला है, सबका ख्याल करता है, दुआ करता है तो पूरी होती है। अल्लाह वाला जो है, अगर एक बशर में खुदा की अता करदा नेमात की कदर करने पे कोई सिफात आ जाए तो बंदे उसको अल्लाह वाला कह सकते हैं, तो मासूमीन तो हैं ही उसकी सिफात का मज़हर, वो है ही उसकी सिफात का मज़हर। यहाँ मोहम्मद अली से कान में सरगोशी करे, अहले सुन्नत उलमा लिखते हैं किताबों में, सरगोशी मोहम्मद कर रहे हैं अली के कान में। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने सरगोशी की। ये खुदा की मज़हर, सिफात के मज़हर है। क्यों? ये खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। ये मशीयतुल्लाह है, ये इरादतुल्लाह है, उसी का इरादा, इनका इरादा है। और इनका इरादा, इसलिए उलमा अहले सुन्नत भी लिख गए कि हुसैन का हर कदम अल्लाह की मशीयत था, हर कदम अल्लाह के इरादे के मुताबिक था। इसलिए तो सलाम करते हो, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह, ऐ अल्लाह के नासिरो तुम पर हमारा सलाम। नुसरत तो अली रज़ा हुसैन की है, बन अल्लाह के नासिर का।
मौला हुसैन सरजमीन करबला पे बैठ के इनको सलाम करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, आए अल्लाह के वली हो। नुसरत हुसैन की कर रहे हैं, बन अल्लाह के वली गए। इसका मतलब ये मजहर जो था उसकी सिफात जो थी इसमें। और कोई सवाल? अभी इन्होंने कहा था आखिरी सवाल है लेकिन बिस्मिल्लाह, मजाक, फ्रेश हो गए बंदे जी, बिस्मिल्लाह। नहीं बिस्मिल्लाह पूछिए। हाँ, ये फरमा रहे हैं कि इमाम जब आएंगे कितना अर्सा हुकूमत करेंगे, इंशाअल्लाह बड़ी तवील हुकूमत होगी, बड़ी तवील हुकूमत होगी। मैं पहले भी इशारा दे गया, बहुत तवील हुकूमत होगी, लेकिन लिखा है किताबों में 7, 9, 11 और 40 साल, लेकिन इंशाअल्लाह बड़ी तवील हुकूमत होगी। मखलूक को मिले हज़ारों साल हुकूमत करने का मौका, खालिक के मज़हर को 40 साल मिले नहीं, इंशाअल्लाह तवील। अभी तो मोमिनों की खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। जो सदियों से रो रहे हैं वो सिर्फ 40 साल खुश होंगे नहीं, एक तवील हुकूमत होगी। लिखा है कुतुब में, इमाम का हर नौकर इस पे मतलब इस मकाम पे फायज होगा कि वो जो कह दे वो पूरा करेगा। अब ईमान से बताओ, मुझे मिल जाए फ़र्ज़ करो दादू की हुकूमत, फ़र्ज़ करो दादू की हुकूमत, मुझे हुकूमत कहे हाँ भी दादू के बारे तेरा क्या प्रोग्राम है, मैं कहूँगा लोड शेडिंग नहीं हो, वो कहेंगे जो तो हम पूरी करते हैं। तो जी 40 साल तो मैंने इन्हें गर्मी से बचाए रखा, फिर मैंने कहा यार अब ये जाने और खुदा जाने, अगर वो मेरी मान रहे तो मैं चाहूँगा कि मैं इन्हें बचाए ही रखूँ। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि इनको मैं सुखी रखूँ, इनको मैं मुस्कुराता देखूँ। ठीक हो गया, एक तवील हुकूमत है इमाम की इंशाअल्लाह। एक और सवाल इन्होंने किया था अदनान, और क्या पूछा था? गैर मुस्लिम। हाँ, गैर मुस्लिमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ एक सख्त बात है, कर दूँ? कर दूँ? नाराज़ तो नहीं हो गए? इमाम के ज़हूर तक कलमा गों के लिए मौका है, ज़हूर के बाद कलमा गों के लिए मौका ख़त्म, चांस ख़त्म। न माफ़ी काम आएगी, न तौबा काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, गैर मुस्लिमों को मौका दिया जाएगा, ख़ुसूसन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, चूँकि ईसाइयों की कसरत है दुनिया में। ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई कम्युनिटी को बताएंगे और मैं जिसके पीछे खड़ा हूँ तुम भी आ जाओ। गैर मुस्लिमों को मौका देना ही चाहिए ना, दिल का तकाज़ा, उनको तो पता ही नहीं ना, तो जो बेपता है उनको तो पता में होना चाहिए ना। यही तो मयार है करबला में, कलमा गो मारते रहे, ईसाई अलैहिस्सलाम बनते रहे, यही तो मयार है। इंशाअल्लाह उनको मौका मिलेगा, अपनों के लिए बंद, बस थोड़ा मौका था, बहुत मौका तुम्हें दिया गया। और कोई सवाल? जी बिस्मिल्लाह भाई। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़हूर के बाद मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 1-2 काम कौन से करेंगे? पहले काम मैंने गुजारिश की है सबसे पहले वली अल मज़लूमीन, उससे पहले अगर देखा जाए तो सरकार काबे की छत पे खुतबा देंगे, जिसे पूरी कायनात सुनेगी। वही ज़बान होगी जो गदीर में बोली थी, वही तो ज़बान है जिसको स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है। हवाओं को हुक्म होते हैं हमारी बात ले जाओ, कान कान तक पहुँचाओ। बादशाह मुअज़्ज़म खुतबा देंगे, फिर बादशाह मुअज़्ज़म को, कायनात के सुल्तान को फ़ौजें सलामी पेश करेंगे। हाय हाय हाय, चलो एक दो मैंने बता ही दी है, इसके अलावा और भी मराइल हैं। सलामी पेश करेंगे, बड़ी फ़ौज भी होगी, हवाई भी होगी, जहाज़ों वाली नहीं, विलायत वालों की। और मैं ये भी बता दूँ अदनान अब्बास, विलायत वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। मासूम ने फरमाया जो हमारे दादा की विलायत को कबूल करता है, अल्लाह उसको इतनी ताकत देता है वो फिजाओं में परवाज करता है। मैं सोचता रहा ये कैसे हो सकता है, कलंदर ने करके दिखाई। विलायत की खुशबू वो होगी जो पानी पे भी चलेंगे। हाय हाय हाय, वहीद ये कोई छोटी बात नहीं है, पानी पे चलना।
اور کوئی سوال؟ جی یوم ندعو کل اناس بامام، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ بالکل یہ سیدھی بات ہے، ہم جس دور میں ہمیں اپنے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سلمان کو کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا، اور کو کہا جائے گا حسین کے دور والا کھڑا ہو جا، ابو بصیر کو کہا جائے گا جعفر صادق علیہ السلام کے دور والا کھڑا ہو جا، ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے۔ اچھا بھی تو یہی لگتا ہے، جس کا دور ہے، جو سلطان ہے، جو کائنات کا اس وقت فرمانروا ہے، جو کائنات کا والی ہے، اسی کے نام سے تو اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اس بات کے پیچھے بڑے راز ہے، ایک راز میں بتانے لگا ہوں۔ اگر اٹھنا ہے امام کے پیچھے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا امام کا، ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا عدنان عباس تم بڑے حسینی تھے، بتاؤ 61 ہجری میں کہاں تھے؟ عدنان کہے گا پروردگار میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا میرے سے پوچھنا ہی نہیں بنتا، میں تو 61 ہجری میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جب میں پیدا نہیں ہوا پوچھنا نہیں بنتا، تو جس دور میں تھا اس دور کا تو پوچھنا بنتا ہے نا، بتا تیرا اپنے زمانے کے امام سے رویہ کیا تھا۔ بس جی اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، مجلس سنتے ہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھنے والا آئے نا، کوئی بھی آئے، وہ 3 مراحل پہ عدنان خطاب کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ خطبہ فضائل آل محمد کے بتاتے، دوسرا مرحلہ بڑا اہم ہے، وہ مصائب سناتا ہے، بتاتا ہے ساروں کو، بیٹھنے والوں کو، بابا دیکھو اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی، پھر امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو مصائب کہتے ہیں۔ لیکن تیسرا مرحلہ بڑا ضروری ہے، غور کان لگا کے سنا کرو۔ پڑھنے والا آخر میں بند کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُ، ان قریب قرآن کی آیت ہے، یہ پڑھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، بتاتا نہیں، اس کو چاہیے یہ بتائے ممبر پہ بیٹھ کے، او بابا میں تمہیں بتا رہا ہوں اس گھر کی فضیلت یہ ہے، امت نے یہ کیا، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے ان قریب ظالم اپنا انجام اس کے ہاتھوں دیکھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہماری مجالس بھی صرف اور صرف امام زمانہ کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا، بس یہ نصرت امام، میں قاری مولا کے لیے رہا ہوں، میرا یہ عمل ہے امام کی خوشنودی اور رضا کے لیے، بس انشاءاللہ ہر چیز ہر عمل جب خلوص پہ چلتا جائے گا تو ایک وقت پھر آ جائے گا، وہ آ جائیں گے۔ جو کوفے والوں کے جھوٹے خط پہ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں وہ ہمارے سچے بلاوے پہ آ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم خل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولی و حافظ و قائد و نصر و دلیل و عین نتا تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، انتہائی کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری حجت کی محفل سجائے بیٹھے، پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کربلا کو درسگاہ کے طور پہ لے کر اس سے درس لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جذبوں میں جناب حر والی کیفیت پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں زمانے کے حسین کا حر بنا۔ پروردگار عالم ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ۔ خدا ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ پروردگار عالم مالک ارض و
समा एहसान फरमा। हम सब मोमिनीन को एक दूसरे का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मौला तक ले जाने की तौफीक अता फरमा। अपने छोटे छोटे मामलात इमाम की खातिर पीछे करके मौला की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे वर्षा सादात व मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। मालिक कौनो मकान इमाम ज़मान की रैयत को वसी रिज़्क़ अता फरमा, अपने लिए नहीं ज़हूर इमाम की राह हमवार करने के। परवरदिगार आलम, इनको वसी रिज़्क़ के साथ वसी इनको घर, वसी सवारियाँ अता कर, ताकि ये ज़हूर इमाम की राह हमवार करने में खर्च कर सके। परवरदिगार, इन्हें जो शादीशुदा, इनको ऐसी औलाद अता कर जो इमाम के वफादारों में शामिल हो। इनकी माओ बहनों बेटियों की खुदाबंद जो कनीज़ा ने